اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ یونس کی آیت 96 پر ہیں، 96۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جو لوگ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے قانون خداوندی کی زد میں آ چکے ہیں اور ان کے دلوں پر آخری مہر لگ چکی ہے، اب ایسے لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوگی۔ اگلی آیت 97 ہے، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور چاہے ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں اب وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عذاب علیم کو نہ دیکھ لیں، جیسا کہ فرعون کا معاملہ ہوا تھا، اس سے پہلے آیتوں میں بیان کیا گیا کہ جب غرق ہونے لگا تب ایمان لایا۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور چاہے ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں اب وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عذاب علیم کو دیکھ نہ لیں، یعنی جیسا کہ فرعون کا معاملہ ہوا کہ جب غرق ہونے لگا تب ایمان لایا۔ آگے چلتے ہیں آیت 98 کی طرف، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، تو کیوں نہ ہوئی کوئی ایسی بستی جو ایمان لاتی اور اسے ایمان نفع پہنچاتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے اس آیت 98 میں، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، تو کیوں نہ ہوئی کوئی ایسی بستی جو ایمان لاتی اور اسے اس کا ایمان نفع پہنچاتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام اور آپ کے واقعے کی طرف ایک سرسری ہم نظر کریں گے تاکہ آیت کا منشا اور مقصد ظاہر ہو جائے۔ دیکھیے ابن کثیر میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ کسی ملک کی قوم سب کی سب ایمان نہیں لائی، یعنی صرف حضرت یونس علیہ السلام کی ہی قوم کی یہ خاصیت ہے کہ سب کے سب ایمان لے آئے تھے۔ یونس علیہ السلام کی قوم اہل نینوا کے تھے، ان کا ایمان عذاب دکھائی دینے کے بعد ڈر کی بنا پر تھا، جو وہ ایمان لائے تھے ان کا ایمان عذاب دکھائی دینے کے بعد ڈر کی وجہ سے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر قوم کے اندر سے باہر چلے گئے تھے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو سخت افسوس ہوا اور انہوں نے اللہ کی پناہ چاہی، اللہ سے فریاد کی، اپنے بچوں مویشیوں سب کو لے کر خدا کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور اللہ سے درخواست کی کہ جس عذاب کی نبی نے خبر دی ہے ہم سے جدا کر دے اور اس کو دور کر دے اور اس کو دور فرما دے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، عذاب جو سامنے آ چکا تھا ہٹ گیا۔ اب آیت دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ارشاد ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ منکر قومیں، جتنی بھی منکر قومیں ہیں، ایسے وقت میں ایمان لے آتی کہ ان کا ایمان ان کو نفع پہنچا دیتا۔ دیکھیے یہ بات تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ موت کے وقت یا عذاب میں مبتلا ہو جانے کے بعد یا قیامت کے قائم ہونے کے وقت جب کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا
کسی کی توبہ اور ایمان مقبول نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے اگر یہ قومیں سرکشی سے باز آ جاتی اور ایمان لے آتی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، کہ انہوں نے ایسا وقت آنے سے پہلے ہی جب خدا کا عذاب آتے دیکھا فوراً توبہ قبول کر لی، عذاب واقع نہیں ہوا تھا، اور ایمان لے آئے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے رسوا کرنے والا عذاب ہٹا لیا۔ مفسرین نے یہ تفسیر اس لیے کی ہے کہ اگر ہم اس طرح تفسیر کرتے ہیں تو آیت واضح ہو جاتی ہے، آیت کا منشا سامنے آ جاتا ہے، اور کوئی شبہ اور اشکال باقی نہیں رہتا۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، انہوں نے ایسا وقت آنے سے پہلے ہی جب خدا کا عذاب آتے دیکھا فوراً توبہ کر لی، اور اس توبہ کے اندر سراسر اخلاص تھا، اور ایمان لے آئے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے رسوا کرنے والے عذاب کو ہٹا لیا۔ مفسرین نے اگر ہم اس طرح تفسیر کرتے ہیں تو آیت واضح ہو جاتی ہے اور کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ اس تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کا عذاب سامنے آ جانے کے بعد بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، بلکہ توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ البتہ آخرت کا عذاب سامنے آ جانے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، اور آخرت کے عذاب کا سامنے آنا یا تو قیامت کے دن ہوگا یا موت کے وقت۔ اب یہ موت چاہے طبیعی موت ہو یا کسی دنیاوی عذاب میں مبتلا ہو کر موت آئی ہو۔ اس تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کا عذاب سامنے آ جانے کے بعد بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، بلکہ توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ البتہ آخرت کا عذاب سامنے آ جانے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، اور آخرت کے عذاب کا سامنے آنا یا تو قیامت کے دن ہوگا یا موت کے وقت، چاہے وہ طبیعی موت ہو یا کسی دنیاوی عذاب میں مبتلا ہو کر ہو، جیسے فرعون کو پیش آیا تھا۔ اس لیے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہو جانا یہ عام ضابطۂ الہیہ کے خلاف نہیں، اسی کے ماتحت ہے، کیونکہ انہوں نے اگرچہ عذاب آتا ہوا دیکھ لیا تھا، عذاب آتا ہوا دیکھ کر توبہ کی، مگر عذاب میں مبتلا ہونے اور موت سے پہلے توبہ کر لی، برخلاف فرعون اور دوسرے لوگوں کے جنہوں نے عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد یا پھر گرگرۂ موت کے وقت توبہ کی اور ایمان کا اقرار کیا، اسی لیے ان کا ایمان معتبر نہیں ہوا اور توبہ قبول نہیں ہوئی۔ یہ اہل سنت والجماعت کی وضاحت ہے۔ اس سلسلے میں اس وضاحت سے کوئی شبہ اور اشکال باقی نہیں رہتا ہے۔ اتنا تو ضرور ہے کہ قرآن کریم کی آیت کے الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی ہی خاصیت ہے کہ جب عذاب آتا ہوا دیکھا فوراً توبہ قبول کی اور اللہ نے عذاب ہٹا لیا۔ اور دیکھیے یونس علیہ السلام کے واقعے کی ایک مثال خود قرآن کریم میں بھی موجود ہے، اور اس جگہ اہل سنت والجماعت کی تفسیر نے مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے۔ یونس علیہ السلام کے واقعے کی ایک مثال خود قرآن مجید میں موجود ہے، اور وہ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ ہے جس میں کوہ طور کو ان کے اوپر مسلط اور معلق کر کے ان کو ڈرایا گیا تھا اور توبہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے توبہ کر لی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہوئی، جس کا ذکر ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے ان کے سروں پر کوہ طور کو مسلط کر کے حکم دیا کہ جو احکام تمہیں دیے گئے ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب دیکھیے اسی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عذاب کے واقع ہونے اور موت میں مبتلا ہونے سے پہلے صرف عذاب کا اندیشہ دیکھ کر توبہ قبول کی،
اسی طرح یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کو آتا ہوا دیکھ کر اخلاص کے ساتھ توبہ کر لی، جس کی تفصیل آگے بھی آئے گی۔ تو اس توبہ کا قبول ہو جانا بہرحال اللہ کے ضابطے کے خلاف نہیں ہے۔ یہ سب وضاحت تفسیر قرطبی سے ماخوذ ہے، تفسیر قرطبی سے نکال کر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس وضاحت کی اس لیے ضرورت پڑی، یہ جو وضاحت ہے اس وضاحت کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ اس جگہ بعض لوگوں سے سخت غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف فریضہ رسالت ادا کرنے میں کوتاہی کی نسبت کر دی ہے اور اسی کوتاہی کو عذاب کا سبب بھی بتلایا ہے۔ اسی لیے اس وضاحت کی ضرورت پڑی ہے کیونکہ بعض لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف فریضہ رسالت یعنی جو فریضہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دے کر بھیجا تھا یعنی فریضہ رسالت، تو کہتے ہیں یہ لوگ فریضہ رسالت ادا کرنے میں حضرت یونس علیہ السلام کی طرف کوتاہی کی نسبت کر دی اور اسی کوتاہی کو عذاب کا سبب بھی بتایا ہے۔ مفسرین نے اس سلسلے میں بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں، ہمیں صرف اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور جس مشن کے لیے انبیاء علیہ السلام، جس مقصد کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے، اگر اسی مقصد میں کوتاہی ہو جائے تو بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس مشن کو لے کر بھیجا ہے اس میں ہی کوتاہی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آگے اسی آیت 98 میں ہے لما آمنوا، واضح طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، جب وہ ایمان لے آئے یعنی جب انہوں نے یعنی یونس علیہ السلام کی قوم نے ایمان قبول کر لیا، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ہٹا دیا ان سے دنیا کی زندگی میں وہ رسوا کن عذاب اور ایک معین وقت کے لیے ہم نے انہیں دنیاوی فائدوں سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک معین وقت کے لیے ہم نے انہیں دنیاوی فائدوں سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، اس سلسلے میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، اس واقعے کا کچھ حصہ تو خود قرآن مجید میں مذکور ہے اور کچھ حدیثی روایات اور تاریخ سے ثابت ہے، اور سرسری طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عراق میں نینوا کے مقام میں بستی تھی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا تھا، انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو آگاہ کر دو 3 دن کے اندر اندر یعنی تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم میں اس اعلان کو کر دیا۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا، جب اعلان کیا تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر سب کا اتفاق ہوا کہ ہم نے کبھی حضرت یونس علیہ السلام کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، یعنی ہم نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے سامنے حضرت یونس علیہ السلام نے جھوٹ بولا ہو، اس لیے ان کی بات کو نظر انداز کر کے ان کی بات کو نظر انداز کر دینا یہ صحیح نہیں ہے، ان کی بات نظر انداز کر دینے کے قابل نہیں ہے۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ یہ دیکھا جائے کہ یونس علیہ السلام رات کو ہمارے درمیان اپنی جگہ رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے چلے گئے تو یقین کر لو
صبح کو ہم پر عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے، صبح ہوئی تو ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں ان کے سروں پر عذاب منڈلانے لگا اور فضائے آسمانی سے نیچے ان کے قریب ہونے لگا، تو ان کو یقین ہو گیا اب ہم سب ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیں گے اور پچھلے گناہوں سے توبہ اور استغفار کر لیں گے، مگر جب انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے درمیان نہیں پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنے میں لگ گئے۔ پہلے انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے درمیان دیکھا، ڈھونڈا، لیکن انہوں نے اپنے درمیان حضرت یونس علیہ السلام کو نہیں پایا تو وہ خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنے میں لگ گئے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول بھی فرما لی اور ان سے عذاب ہٹا لیا، جیسا کہ اس آیت میں ذکر ہے۔ اب دیکھیے ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، لیکن جب عذاب ہٹ گیا، عذاب ختم ہو گیا، تو ان کو فکر یہ ہوئی کہ اب مجھے جھوٹا کہا جائے گا، یعنی میری قوم مجھے اب جھوٹا کہے گی۔ اور اس قوم کا دستور بھی بڑا سخت تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو جائے اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیے یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہر گناہ اور معصیت سے معصوم ہوتے ہیں، مگر انسانی فطرت اور طبیعت سے جدا نہیں ہوتے۔ انبیاء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء ہر گناہ اور معصیت سے معصوم ہوتے ہیں، مگر انسانی فطرت اور طبیعت ان سے جدا نہیں ہوتی۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کو طبعی طور پر ملال ہوا کہ میں نے اللہ کے اس حکم سے اعلان کیا تھا، اب میں اس اعلان کی وجہ سے جھوٹا قرار دیا جاؤں گا، اس جگہ واپس جاؤں تو کس منہ سے جاؤں۔ اس رنج اور پریشانی کے عالم میں تھے کہ پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے اور بحر روم کے کنارے پر پہنچ کر ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور پھر مچھلی کے نگل جانے کا واقعہ پیش آیا اور حضرت یونس علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو ہم 17 پارے میں پڑھیں گے، یہ دعا پڑھی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بالکل صحیح سالم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یونس کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا، اور اللہ نے حکم دیا، مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو تنبیہ بھی ہو گئی اور بعد میں ان کی قوم کو بھی پورا حال معلوم ہو گیا۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ اس واقعے کے سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ اس واقعے کے جتنے اجزاء قرآن اور صحیح احادیث میں بیان کیے گئے ہیں وہی یقینی ہیں اور وہی پختہ ہیں، اور باقی اجزاء جو تاریخی روایات کے ہیں ان پر کسی شرعی مسئلے کا دار و مدار نہیں رکھا جا سکتا۔ اس واقعے کے سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس واقعے کے جتنے اجزاء قرآن اور صحیح احادیث میں بیان کیے گئے ہیں وہی یقینی ہیں اور وہی پختہ ہیں، اور باقی اور اجزاء جو تاریخی روایات کے ہیں ان پر کسی شرعی مسئلے کا دار و مدار نہیں رکھا جا سکتا۔ بہرحال آیت کا منشا یہی ہے کہ لوگ ایسے کیوں نہیں ہوئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، یہ مثال کے طور پر بیان کیا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ اور استغفار کر لیا تھا، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، تو لوگ ایسے کیوں نہ ہوئے۔ فلولا كانت قرية فنفعها ایمانها الا قوم یونس
تو کیوں نہ ہوئی کوئی ایسی بستی جو ایمان لے آتی اور اسے اس کا ایمان نفع پہنچاتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ تو یہ آیت 98 تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اگلی آیت سے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کو کل کریں گے۔